وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور دوسری نشست کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ بالله من من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن 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 الرحيم. الرحیم۔ الرحیم۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اچھا جی، یہ ایک بہت بہادر ایمان والا جرت مند شخص جو کہ فرعون کے قبیل تھا اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے ہمت دکھائی اور یہ ہمارے لیے جس کے ہے، اکیلے بھی ہو اور تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ تم بات کر سکو بہت بڑے اجتماع میں، تو ظلم کا ساتھ نہ دو بلکہ مظلوم کا ساتھ دو۔ تو وہی بات اس کی جو ہے پیچھے ہم پڑھ رہے تھے، اب آگے اسی کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تھوڑا سا بیٹا نیچا کریں اس لیے کہ اس کے ساتھ مل جائے بس۔ تو اس ایمان والے نے یہ کہا کہ بھیا قومی مالی ادعوکم الی النجات، اے میری قوم میرے لیے کیا ہے، میرا فائدہ کیا ہے، لی لام فائدے کے لیے بھی آتا ہے، تو میرے لیے کیا ہے، ادعوکم الی النجات کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وتدعوننی الی النار اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ فرعون کی اتباع کرو، فرعون کو رب مانو، تو وہ راستہ کون سا ہوا؟ برائی کا۔ آگ کا، جہنم کا۔ آگ کا، آگ کا، جہنم کا۔ اور جس طرف مومن بندہ بلا رہا تھا وہ نجات کا راستہ تھا، جنت کا راستہ تھا۔ اب اسی کو آگے بھی وہ کنٹینیو کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تدعوننی کہ تم مجھے پکارتے ہو، اب بھی کہ میں اللہ کا انکار کروں، وَأُشْرِكَ بِهِ اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں۔ یہ ذرا دیکھیے گا، یہ اشرکا کہ میں شریک ٹھہراؤں، شریک بناؤں، بھی اس ساتھ، ما اس چیز کو، لیس لی بھی علم جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ علم نہیں ہے۔ تو یہ ما اور بھی، یہ سٹرکچر آپ کا آگے بھی آئے گا، جس کا ما لیس لی بھی علم کہ جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ میں اس کو شریک ٹھہراؤں، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ اور میں تمہیں بلاتا ہوں، إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، تو میں تمہیں ای غالب اور بہت زیادہ بخشنے والے بلاتا ہوں۔ کیوں جی؟ جی۔ اب یہ دونوں چیزوں کا آنا جو ہے نا، العزیز اور غفار، یہ بتا یہ رہا ہے کہ ہے وہ انتہائی غالب، چاہے تو آپ کو ابھی مسمار کر دے، تمہارے اوپر عذاب لے آئے، لیکن یہ ہے کہ وہ مدت وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو وہ غفار انتہائی بخشنے والا ہے۔ تو یہ دونوں کا ساتھ صفات کا تعلق ہے۔ تو جو میرے ساتھ پڑھیں جی، تدعوننی، تم تم مجھے مجھے بلاتے ہو، بلاتے ہو، بلاتے ہو زیادہ بہتر ہے، بلاتے ہو پکارتے ہو کی بجائے بلاتے ہو زیادہ بہتر ہے۔ تم مجھے بلاتے ہو لی کہ کہ میں
تاکہ نہیں لے ہے نا، ایک جی ذہن میں رکھیے گا کہ لام کے اوپر زبر ہو تو اللہ، وہ اس کے معنی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں یقیناً ضرور، لی تاکہ، اکفورا میں انکار میں کروں انکار میں کروں انکار کروں، میں کفر کروں، باللہ اللہ اللہ کا کا اللہ کا، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ تم مجھے بلاتے ہو تاکہ میں اللہ کا انکار کروں، وَأُشْرِكَ بِهِ، اور اور میں اس کے اور ساتھ شریک میں ٹھہراؤں اس کے ساتھ میں شریک اس ٹھہراؤں۔ اللہ کے ساتھ شریک بناؤں، شریک ٹھہراؤں۔ اب اس کا مفعول ہے ما جی اس جی، چیز کے اس ساتھ چیز کو، اس چیز کو ان چیزوں کو، ما دونوں معنی میں آئے گا، ما کا جمع نہیں ہے، ما کا ان چیزوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس چیز کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور میں اس اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤں، لیس لی بہ علم، جی، جس کا جس مجھے کا کوئی علم مجھے نہیں۔ کوئی علم نہیں۔ جس کا مجھے کوئی علم نہیں، کس کے معنی ہے جس کا؟ اہ، بہی، بھی بہی، جس کا، لی میرے لیے، لیسا نہیں ہے، نہیں علم کوئی علم، جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، کہ جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کتاب کے اندر بات نہیں آئی، تو میں اس کو شریک، تو اب وہ یقین ان کو پھر دلا رہا ہے کہ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، ترجمہ، اور میں تمہیں اور میں بلاتا ہوں تمہیں بلاتا اور ہوں میں تمہیں بلاتا ہوں، جی، کتنی بڑی ذات کی طرف، العزیز الغفار، جی، جو بہت زیادہ انتہائی انتہائی غالب غالب اور بہت اور زیادہ بہت زیادہ بخشنے والے بخشنے کی طرف، والے کی زیادہ طرف۔ بخشنے جی، والے میں کی تمہیں بلاتا ہوں انتہائی غالب اور بہت زیادہ بخشنے والے کی طرف، ایک طرف اس کے ساتھ اللہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہے العزیز الغفار، اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، جی سر جی یہ تدعو ماں کا ترجمہ بھی ہی کے ساتھ کریں گے، نہیں، ماں کا ترجمہ وَأُشْرِكَ مفعول کا ہم کر بِهِ رہے مَا، ہیں، نہیں، وَأُشْرِكَ بِهِ، میں اس اللہ کے ساتھ شریک شریک ٹھہراؤں، ما ہاں، ان جس کا چیزوں کو، یا اس ان چیزوں چیز کو، کو، ہاں دونوں چیز ترجمہ ہے نا، تو اب بہی آ رہا ہے تو ماں کا ترجمہ کریں گے اس چیز کو، اس چیز کو لیسا لی بہی، جس کا نہیں مجھے ہے کوئی علم میرے نہیں۔ لیے جس کا علم، علم کوئی علم، کوئی ٹھیک علم ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک، ٹھیک تھینک جی یو سر۔ جی تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو، لأکفرا، تاکہ میں کفر کروں، باللہ اللہ تعالیٰ کا، واشرکا، اور شریک ٹھہراؤں، بھی اس کے ساتھ، ما لیس لک بھی علم، جس کا مجھے کوئی علم نہیں، وانا ادعوکم، اور میں تمہیں بلاتا ہوں، الی العزیز الغفار، انتہائی غالب اور بہت زیادہ بخشنے والے کی طرف۔ بخشنے والے کی طرف۔ اچھا جی، اب یہ جو اوپر لفظ آ رہا تھا نا، جو ابھی ڈاکٹر، نہیں بیٹا ادھر ہی رہنے دو، ادھر ہی، دوبارہ واپس کرو، تھوڑا سا نیچے کرو، واپس بس چیز سمجھنی ہے ہم نے، اس لیے کہ آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ قرآن مجید میں شاید ایک ہی دفعہ آیا ہے، تو اس کو بھی دیکھنا ہے۔ جی، اوپر میں نے ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تھا، وَأُشْرِكَ بِهِ اور ما، یہ آ گیا تھا نا، تو ہم نے جی کیا سر جی، تھا، اور میں شریک ٹھہراؤں بھی اس اللہ کے ساتھ، ما اس چیز کو، لیس لی بھی علم، بھی جس کا، لی میرے لیے، لیسا نہیں، علم کوئی علم، یہ تھا نا، جی تو جی ما سر جی، اور بھی آ رہا ہے، اسی طریقے سے ایک لفظ اس آیت کے اندر آ رہا ہے، اور اس کو بھی دیکھنا ہے، عمومی طور پر اس کا ترجمہ نہیں کرتے، تو میں ابھی دیکھتا ہوں، لا جارمہ، اب یہ ایکسپریشن ہے، بھی ہوتا ہے کہ لا جارمہ، کیا کیا تھا یہ ترجمہ کو ساتھی بتائیں گے؟
کوئی شک نہیں. کوئی شک نہیں. ہاں لا جارما اس میں کوئی شک نہیں جی، ورنہ اس جارما میں جرم سے نکلا ہے، لیکن یہ محاورہ ہے لا جارما عربی کے اندر یہ انا کے ساتھ آتا ہے. یہ ذرا چشتی صاحب کا مائک ذرا دیکھیے گا. لا جارما اس میں کوئی شک نہیں، آگے تھوڑا سا نا دھیان دینا ہے. اگر نہیں بھی دیں گے تو دوسرا جو ہمارے پاس بہت خوبصورت طریقہ ہے پاکستانی پوری قوم کا، وہ ہے رٹا. کیوں جی؟ جی ماشاء تو وہ بھی لگے گا جی. لیکن اب ذرا دیکھنا ہے یہ جو لفظ آ رہا ہے انما تدعوننی، یہ اصل میں قرآن مجید میں اگر عربی کے اندر الگ لکھیں گے قرآن مجید کے علاوہ تو یہ لفظ انا الگ لکھا جائے گا اور ما الگ لکھا جائے گا. جیسے اوپر ہے اشرک بہی ما جی، تو اللہ. ما بطور مفعول کے آئے گا ما، ایسا ہے نا. تو اب میں جی سر. ابھی کروں گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، ابھی سمجھ آئے گی. لا جارما اس میں کوئی شک نہیں، انا کہ بے شک، کہ بے شک. کہ اب بے میں اس شک کو الگ کر رہا ہوں. ما تدعوننی، ما تدعوننی الیہ، کریں گے جس چیز الیہ کی طرف، تدعوننی تم مجھے بلاتے ہو. کیوں جی؟ جی یہاں تک سمجھ آئی؟ بلاتے. اب دوسرا طریقہ جو ہمارا دیسی ہے وہ یہ ہے کہ انما کا ترجمہ جیسے عام طور پر ہوا ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے قرآن مجید میں کہ جو انما ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوگا اور ایسے ہی ظاہر یہاں لکھا ہوا ہے جی. لکھا ہوا. کوئی چینج نہیں، کسی بھی قرآن مجید کے اندر چلے جائیں گے تو یہ ایک ساتھ ہی ہوگا. تو لہذا اس کے ترجمے کافی سارے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو ترجمہ کرتے ہیں کہ انما تدعوننی الیہ، کہ بے شک تم جس چیز کی طرف مجھے بلاتے ہو جی، یہ ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے سر. یہ تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ شک نہیں. بے شک ما تدعوننی الیہ، ما جس چیز کی طرف، تدعوننی جس چیز تم مجھے بلاتے ہو، الیہ اس کی طرف، یہ الگ الگ ہوگا. آگے جو آ رہا ہے ٹھیک. لیس لہ دعوت، اس کو ذرا بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لیس لہ دعوتن، اس کے لیے کوئی پکار نہیں. اب یہ کیا ہے اس کے لیے کوئی پکار نہیں؟ اس کے لیے جائز نہیں کوئی پکار، اس کے لیے نہیں کوئی پکار. یہ بریکٹ میں لگا لے سمجھ آئے گا. لیس لہ اس کے لیے دعوت، اس کے لیے کوئی پکار نہیں، فی دنیا دنیا میں، ولا فی الاخرۃ اور نہ ہی آخرت میں. آپ کس پکارتے ہیں مجھے یہ بتائیے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کو. نہیں آپ تو مطلب پکارنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مدد جس کو ہاں مطلب کام کریں گے تو مدد جی. جی اور دوسرا چیز یہ ہے کہ بھی جب بھی پکارنا ہے یہ بھی تو ہم نے اللہ کو ہے، ایسا ہے. اور مدد کے لیے پکار، جتنی بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس کے نمبر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خزانے کے اندر جمع کر رہا ہوتا ہے اس پکار کے. مطلب ہے الدعاء مخل عبادہ، یہ حدیث ہے رسول پاک کی. کیا معنی ہے الدعاء؟ دعا بے شک دعا مخل عبادت کا عبادہ، مغز مخ ہے. کہتے ہیں دماغ کو، دماغ اچھا. جی. عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. مغز ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ تو عبادت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں کہ نماز روزے پڑھ لیے اور باقی حقوق پورے کر لیے تو وہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ساتھ مدد بلا کرنا یہ عبادت کا مغز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہاں یہ ہے کہ جن کو ہم
وہ لوگ پکارتے ہیں یا جو ہم پکارتے ہیں وہ ہے جس کا نام اللہ ہے، تو یہ بن گئی عبادت. کیوں جی؟ جی جی اچھا، اب شرک کب بنے گا؟ شرک جب بنے گا کہ جب اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لیس لہ دعوت، جس کے لیے کوئی پکارنا. اب اس سے جملہ پورا نہیں ہوتا ہماری زبان میں، عربی والے سمجھ جاتے ہیں. تو اصل میں جس کے لیے درست نہیں ہے، لیسا کے ساتھ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لہو اس کے لیے، دعوتن جی مصدر پکارنا. کیوں جی؟ کے لیے درست نہیں. جی درست بریکٹ میں لگائیں گے ہم اپنے سمجھنے کے لیے، اچھا ورنہ اس کے اندر درست کا لفظ نہیں ہے. عربی کو کہیں گے تو ٹھیک وہ ہے. سمجھ جائے گا. لیس لہ دعوت، ان کا مطلب ہے کہ اس کے لیے پکارنے کا کوئی حق نہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پکارا جائے، وہ اس اہل نہیں ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس کا فائدہ کوئی نہیں. کہاں؟ پھر دنیا میں، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں میرا کاروبار جو ہے نا یہ اپنا ریل پیل کر دے. کیوں جی؟ جی ٹھیک ہے سر. تو کسی اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کر سکتا ہے، اگر کسی بت سے، کسی انسان سے مانگیں گے تو وہ درست نہیں ہے، اور پکار کوئی کام نہیں آئے گی دنیا میں. اور قیامت کے دن تو یہ ہوگا کہ کھلبلی مچی ہوگی، چیخ و پکار ہوگی، اور وہاں ہر آدمی دوسرے سے مدد مانگے گا. کیوں جی؟ بالکل. تو وہاں بھی مانگے گا. تو ولا فی الآخرت، اور نہ ہی آخرت میں. ہم اور نے نہ میرا ہی خیال ہے آخرت. کافی سمجھ لیا اس کو. تو آپ جی جی ترجمہ سر. سنیں. لا جرم، شک اس نہیں، میں کوئی شک نہیں جی اس میں کوئی شک نہیں، انا بے شک کہ کہ بے شک ما کہ بے شک تدعوننی، جی کہ بے شک. اب ما تدعوننی میں پڑھ رہا ہوں، ما تدعوننی الیہ، یہ جس بالکل چیز اسی کی طریقے سے ہے ما لیس لی بہی، اوپر جو آیا ہوا ہے، جی ما تدعوننی الیہ، جس جس چیز چیز کی طرف تم مجھے بلاتے یہ ہو. بلاتے ہو. کہیں ذرا، انا ما تدعوننی الیہ. اس میں کوئی بے جس شک چیز کی تم طرف مجھے تم مجھے جس چیز کی بلاتے طرف ہو بلاتے ہو. جی مجھے اس بلاتے میں ہو. کوئی شک نہیں کہ بے شک جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، لیس لہ دعوہ، جی کے اس کے لیے لیے درست نہیں کوئی پکارنا پکار. ہاں اس کے لیے پکارنا، یا اس کو کہہ لیں تو اور سمجھ آ جائے گی، اس کو پکارنا درست نہیں ہے. اور اگر درست لیسا کے ساتھ لگانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے درست اس کے لیے پکارنا. ٹھیک ہے. جی جی سر. کس میں؟ فی دنیا، دنیا میں، دنیا، فی الآخرت، اور نہ ہی آخرت میں. اور نہ ہی اور نہ آخرت میں. جی اب جس نے فیصلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کا تعارف کروا رہا ہے، اور یہ وہ بندہ جو ایمان والا ہے وہی اسی کی تقریر ہے. وَأَنَّ، ترجمہ کرے وَأَنَّ، اور بے شک اور یہ کہ بے اور شک بے شک. اب لفظ آ رہا ہے مرد، اب رد سے مرد بنا، یہ مصدر بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہوگا لوٹنا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لوٹنا. لوٹنا. مصدر نہ، مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے. تو مردنا، ہمارا لوٹنا، ہمارا لوٹنا اللہ، اللہ کی طرف ہے. اللہ کی طرف سے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک حج اور سے یہ کہ بے تجاوز شک کرنے والے لوگ، ہم اصحاب النار، وہی آگ والے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہی جی ہے، وہی آگ تو اب والے. وَأَنَّ سے ترجمہ کرنا ہے وَأَنَّ مَرَدَّنَا، اور بے شک ہمارا اور لوٹنا بے شک ہمارا لوٹنا بے شک ہمارا لوٹنا اللہ، اللہ اللہ کی طرف ہے. اللہ کی طرف ہے.
اور تو اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جائے اس کی طرف تو ہم نے نہیں لوٹنا، لوٹنا تو اللہ کی طرف ہے، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اور انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اب یہ جو دوسرے کو پکارنا ہے، شرک کرنا ہے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ تو لہذا ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، ترجمہ اور اور بے شک حد سے تجاوز حد سے کرنے والے، تجاوز کرنے والے، کرنے والے، نہیں آ رہی؟ جی ہاں، اور جی بے آپ شک وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے اور بے شک شک حد سے تجاوز تجاوز کرنے کرنے والے، والے، بے شک حد سے تجاوز کرنے والے لوگ، کہہ لیں آپ، بے شک حد سے تجاوز کرنے والے لوگ، آگے پھر ہمیں آسانی ہو جائے گی، ہم، ترجمہ وہی 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 اصحاب النار، آگ 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 والے والے ہیں۔ والے ہیں۔ آگ والے ہیں۔ آپ نے صرف آپ نے مجھے بتانا ہے کہ مسرفین کے اندر کون آئیں گے؟ شرک کرنے والے، شرک کرنے والے اور انکار کرنے کفر والے، کرنے والے، جی نفاق والے، کیوں جی؟ جی 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 بھائی یہی ہے نا کیٹیگریز۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر لوگوں کی 3 کیٹیگریز بتائی ہیں۔ ایک متقین، پہلا جی بتایا سورۃ البقرہ کے ابتدا، دوسرا کفار بتایا، اور تیسرا کون سا بتایا؟ منافقین، منافقین۔ اب ان میں سے میں جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ کافروں میں وہ ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اور یہی چیز ایمان لانے والے جو ہیں وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں، ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن کیا ایمان والے شرک نہیں کرتے؟ بتائیں بھئی، جب اپنے آپ پر بات آ جاتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں نا، کرتے کیوں ہیں جی؟ سر، ایمان والے بھی کرتے ہیں۔ جی کرتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ بچائے، انتہائی بچائے۔ اگر ہم اپنا بھی اندازہ کریں تو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ایک طرف ہوتا ہے اور دل کی خواہش آ جاتی ہے تو ہم کس کا حکم مانتے ہیں؟ دل کی، دل کا۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کیا شرک۔ کہیں گے؟ اور مثال دوں، نماز پڑھتے ہیں نا، نماز، کیوں جی؟ جی جی گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، ہاں جی 2 منٹ کے اندر 4 رکعت ختم، ایسے۔ جی 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 ایسے جب ہی، مسجد میں جاتے ہیں تو سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، کیوں جی؟ ہاں جی، ہاں جی جی، جی اور بھئی یہ اپنے خلاف ہے، اپنے جو اے دلو ولو کان ذا قربا تو ہے ہی، تو یہاں یہ ہے کہ عدل سے فیصلہ کرو، خواہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بچنا ہے ہم نے۔ ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے مغفرت بھی طلب کرنی ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اور آئندہ وہ کام کرنا نہیں۔ لیکن یہ عمومی طور پر ہوتا ہے کیا کہ جب ہم اور جگہ پہ پڑھ رہے ہوں تو ممکن ہے ہمارا اسلوب اب عام آدمی کا اور ہوتا ہے، اور جب مجھے آپ کسی کے سامنے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بڑا بنا سنوار کے کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ شرک نہیں کہیں گے؟ جی ریاکاری شرک کہیں، جی ریاکاری کے اندر آ جائے گا۔ تجاوز آپ کر رہے ہیں، آپ مان رہے ہیں لوگوں کے لیے مطلب کر رہے ہیں، تو یہ مصرف، یہ ذہن میں نہ رکھیے گا کہ صرف کفار اور مشرکین ہی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے، کوئی مور نہیں ہے، سٹیمپ نہیں ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ جو ایمان والے ہیں وہ اس ریاکاری سے بھی بچیں۔ جی ہو گیا جی؟ جی جی بالکل جی اب ترجمہ کریں گے ڈاکٹر صاحب، خالن کی باری ہے، لا جارامہ۔ جی، لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، انما تدعوننی الیہ، کہ بے شک جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، لیس لہ دعویٰ، اس کے لیے
पुकारना दुरुस्त नहीं, फिर दुनिया वला फिल आखिरा, ना ही दुनिया में और ना ही आखिरत में, व अन्ना मरद्दाना इल्लल्लाह, और बेशक हमारा लौटना अल्लाह की तरफ है, व अन्नल मुसरिफीना हुम अस्हाबुन नार, और बेशक हद से तजावुज करने वाले लोग वही आग वाले हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, एक थोड़ी सी ना तर्जमा आपका ठीक है, लेकिन लैसा लहू दावतन, अगर इसका तर्जमा ये भी ज़हन में रख लें जिन्होंने सुनना है, नहीं है दुरुस्त उसके लिए कोई पुकार, पुकारना के बजाय दावतुन, पुकार इसम बन जाएगा। वैसे पुकारना भी इसमें मसदर है, ठीक है ना, लेकिन दावतुन आया हुआ है तो कोई पुकार, ये तर्जमा कर सकते हैं आप। ठीक हो गया जी। जी जी सही। अब जनाब ये बंदा जो था ना, जो तकरीर कर रहा है, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये कितना बड़ा बहादुर आपको लगा। जी, ये बहुत ज्यादा। सही मान। बहुत ज्यादा बात। मतलब जरा तसव्वुर करें कि कहते हैं ना को तुम फिरौन हो, का मतलब है कि जालिम भी हो और सारा कुछ तुम्हारे पास ताकत है। ये फिरौन हम गाली के तौर पर लेते हैं, और वो जी बंदा फिरौन के सामने खड़ा हुआ है जी, ऐसे ही है ना। उसकी कुछ और उसकी कोई दावत हिस्ट्री किसकी नहीं दे बताई रहा है आपने सर जी। जी, अल्लाह दावत ताला हक की की। दे रहा है। लेकिन अब फिरौन माने या ना माने, वो फिरौन है। अब वो अब इससे जो आगे आयत आ रही है, इससे पता ये चलता है कि फिरौन ने अपना फैसला वापस नहीं लिया, लेकिन उसने अपना पैगाम पहुंचा दिया। तो लिहाजा उस फैसला क्या था, जल्दी बताइए जरा। फिरौन कत्ल फैसला करना क्या था चाहता फिरौन? मूसा अलैहिस्सलाम को। हाँ, फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहता था और ये बंदा बचाना चाहता था। अब उसने इस आयत के मुताबिक, पता चलता है, मैं अभी पढ़ता हूं, अब वो बंदा कह रहा है उनको, फसतज़कुरून मा अकूलु लकुम, अनकरीब तुम याद करोगे जो कुछ मैं तुम्हें कह रहा हूं। क्यों जी, वो अनकरीब कब है? कैमल मरने के ब्रदर। बाद, कियामत। कियामत तो बस कलम हिल बसर। क्यों जी, ऐसे ही है। जी हम समझते हैं कि पता नहीं कितनी सदियां गुजर गई, अल्लाह के यहाँ ये सदियां बस एक घड़ी, तो लिहाजा उसके लिए सा आया है, फसतज़कुरून मा अकूलु लकुम, तो अनकरीब तुम जरूर, मैं इसके अंदर इजाफा तीन और ते की वजह से कर रहा हूं, जरूर याद करोगे कि एक बंदा था ईमान वाला, उसने हमें ये नसीहत की थी, तो अनकरीब याद करोगे मा अकूलु लकुम, जो कुछ मैं तुम्हें, तर्जमा करें, कह रहा हूँ। कह रहा हूँ। कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूं। अब आगे से पता चलता है ये जो लफ्ज आ रहे हैं, व उफव्विदु अमरी इलल्लाह। अब मेरा ख्याल है कि दूसरी बार हम पढ़ रहे हैं, ये लफ्ज आना चाहिए तर्जमा, जी उफव्विदु। हम लफ्ज वैसे इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर, करना, करना कहते हैं ना, कि मैं जी अपने अख्तियारात आपको तफवीद करता हूँ, हवाले सपुर्द करना। करता हूँ। ये मेरे साथ जी प्रोफेसर भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसी से मान यहाँ ले लें। व उफव्विदु, मैं करता हूँ, अमरी, अपना मामला, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। तो यहाँ जो इशारा मिलता है वो ये है कि वो नहीं माना जी, जी जी बिल्कुल। यहाँ कि उसने कहा मैं अपना मामला अल्लाह के सपोर्ट करता हूँ, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया। और मैं तुम्हें अभी भी याद करवा रहा हूं कि तुम अनकरीब मुझे याद करोगे जो कुछ मैं कह रहा हूं। क्यों? इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह ताला खूब देखने वाला है और बा भी है, बसीर भी है, इबाद अपने बंदों को। हो गया जी। जी जी जी
جی سر، جی ترجمہ کا ذرا جلدی کر لیں. فَسَتَذْكُرُونَ جی ان تو ان قریب قریب تم تم ضرور یاد کرو گے. ضرور یاد کرو قریب گے. فا کا ضرور ترجمہ یاد بھی کر کرو لیں. گے. تو تو ان قریب تو تم یاد کرو گے ما اقول لکم جو میں جو جو میں تم سے کہہ رہا. جی جو میں تمہیں یا تمہارے لیے کہتا ہوں، کہہ رہا ہوں. سارے ہیں، اس لیے ایک مضارع ہوتا ہے نا، تو مضارع جتنے بھی پریزنٹ ہوتے ہیں، فیوچر ہوتے ہیں، سب کے اندر اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. ہم نے اس کا سیاق و سباق دیکھنا ہوتا ہے. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، میں بجائے اس کے کہ فرعون سے معافی مانگوں نہیں مانگتا. جی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي ترجمہ میں اور اپنا میں میں اپنا اپنا معاملہ معاملہ سپرد کرتا ہوں اور میں اپنا معاملہ سپرد کرتا ہوں الی اللہ 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 کے کی طرف. اللہ کی طرف. ان اللہ بصیر بالعباد بے شک بے اللہ بے تعالیٰ شک اللہ اللہ تعالیٰ تعالی خوب کو خوب اپنے دیکھنے بندوں والا کو. ہے. اپنے بندوں کو زبردست اس کی بھی ہے چیز کہ بھئی اس وقت بھی جو تم کہہ رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور میں کیا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے اور اس نے انصاف کرنا ہے. اب جناب اگلی آیت جو ہے یہ رسول پاک یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو اور اس وقت کے جتنے بھی دعوت دینے والے تھے ان کے لیے ایک مشعل کے طور پر کہ فتح ہوگی تو کس کی ہوگی؟ حق کی. حق اللہ کی. تعالیٰ ضرور کیا کرے گا؟ آپ کی مدد کرے گا. اور جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، نہ ماننے والے ہیں، ان پر یہ ضرور عذاب آئے گا، اور اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ. اب سیئات کا ترجمے ہم نے دو کیے ہوئے ہیں. کیوں جی؟ ذرا جلدی. برائیاں کیا دو ترجمے کیے؟ برائیاں. جی برائیاں برائیاں تو کیا، اور دوسرا ترجمہ گناہ برا انجام، برے حالات. آپ نے خوشحالی حسنہ کا خوشحالی کیا تھا اور سیئات کا بدحالی بھی کیا تھا، یاد ہے؟ جی جی وہ یہ ابھی بڑا حل. آہستہ آہستہ آ جائے گا یاد. جی ذہن میں رکھیے گا، پہلے پڑھ چکے ہیں. تو فوقاہ اللہ یہ آتی، تو اللہ نے کو برے حالات سے، برے انجام سے بچا لیا. مطلب کیا تھا کہ اب فرعون لال پیلا ہو رہا ہوگا. جی اللہ جی نے اس شخص کو کیا کر لیا؟ بچا بچا لیا. لیا. کس سے؟ ما کرو، ہاں ان چیزوں کے برے انجام سے جو وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، یا جو انہوں نے خفیہ تدبیر کی. اور کیا ہوا؟ وحاق، اور گھیر لیا، بآل فرعون، آل فرعون آلے. کو یا فرعون کی آل کو کس نے گھیر لیا؟ سوء العذاب، بدترین برے عذاب. عذاب. کیوں جی؟ نہیں میں نے کہا تھا کہ خیر اور سو اگر اس کے ساتھ آئے تو وہ اس میں تفضیل سپرلیٹو ڈگری کے اندر آتا ہے بدترین عذاب. بدترین. تو بدترین بدترین. عذاب مجھے یہ بتائے، تھوڑا ہو سکتا ہے کہ آگے آگے بنی اسرائیل والے جو نکل گئے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بچا لیا ہو، یا وہ بچانے کا کیا طریقہ ہو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، نہیں بتایا یہاں. لیکن وہ برے انجام سے بچا لیا جو وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور آل فرعون جو تھے وہ کیا ہوئے؟ غرق ہو گئے. تو آپ یہ ترجمہ کریں فوقاہ اللہ. اللہ نے بچا تو لیا، اس کو اللہ نے بچا اللہ نے لیا. بچا لیا. جی اللہ اسے نے بچا اسے بچا لیا سیئات ما کرو. جی برے اس برے انجام انجام سے سے جو انہوں جو نے وہ تدبیر کر خفیہ رہے تھے. تدبیر کی. جی بلکہ اس برے انجام جو انہوں نے خفیہ تدبیر لیا۔ کی. تدبیر کی ہے، جو تدبیر کی. وحاق بآل فرعون،
और और आले फिरौन आले फिरौन को घेर लिया मतलब اور آل فرعون کو گھیر لیا سوء العذاب، جلدی کریں اگلا کے میں عذاب ساتھ نے، ملانا ہے، بدترین بدترین عذاب عذاب نے، سے، تین عذاب نے، بدترین عذاب نے، عذاب نے گھیر لیا۔ اب جناب یہ قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اس کے منکر ہیں، کیوں جی؟ جی آپ نہیں ممکن ہے آپ کا پالا پڑا ہوگا، لیکن بہت سے افراد ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہونا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا اور عذاب دے گا۔ یہ جو کھڑکی کھلتی ہے اپنا جو کہتے ہیں قبر کے اندر اس بندے کی، جنت کی یا جہنم کی، یہ احادیث ہیں۔ یہ آیت ہمیں اس کے اوپر دلالت کرتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کسی چیز کو بندے کو بتانا ہو تو اسے بتائیے گا کیا کہ النارو یوردون علیہا، وہ آل فرعون کی طرف آ رہا ہے جی، کہ وہ پیش کیے جاتے، النارو یوردون علیہا، وہ عذاب کی اصل میں تو العذاب بدترین عذاب، اصل میں ہے النارو، آگ ہے۔ النارو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جو جو آگ جو آگ ہے، آگ ہے، جو آگ ہے، عذاب کے ساتھ ہی جو آگ ہے، یوردون علیہا، وہ اس آگ پر پیش ہیں، کہیں جلدی ذرا، یوردون علیہا، وہ اس وہ اس آگ وہ میں آگ پیش پر کی جاتے ہیں۔ پیش کیے وہ جاتے اس آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ کون؟ وہ جو آل فرعون والے غرق ہو گئے تھے، وہ جس جس جگہ پہ بھی ان کی قبر بنی ہے نہیں بنی، جس حالت میں ہے، وہ اپنی قبر کے اندر موجود ہیں۔ اور ممی جو اس کی ہے فرعون کی، وہ ابھی بھی موجود ہے، اور اس کو بھی یہ آگ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے روزانہ۔ کب جی؟ غدوم و عشیہ، ترجمہ صبح صبح اور صبح اور و شام۔ شام، صبح اور شام، شام۔ تو ترجمہ ہے کہ وہ آگ ہے، اور آگ پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا دنیا میں، ابھی کے اندر ہیں، اور صبح و شام ان کے سامنے آگ پیش کی جاتی ہے ایک۔ اور یہ نہیں ہے کہ صبح اور شام، عربی کے اندر یہ قاعدہ ہے ہر وقت کے لیے بھی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جی، اور اس دن بھی جب جب قیامت قائم ہو۔ قیامت قائم ہوگی، جی، اور اس دن بھی جب قیامت قائم ہوگی، وقت کم ہے، کہا جائے گا، یہ لگا لیں، کہا جائے گا اب ہے ادخلو، ادخلو، ادخلو نہیں ہے، ادخلو کا مطلب ہے انہیں داخل کرو۔ ادخلو کا مطلب کیا ہے؟ داخل کرو۔ انہیں جی، آگے مفعول آ رہا ہے، ادخلو آل فرعون، ترجمہ کریں، آل آل فرعون کو فرعون کو داخل کرو۔ داخل کرو، آل فرعون کو داخل کرو کہاں؟ اب تو سپرلیٹو ڈگری ویسے بھی آ گئی ہے، اشد العذاب، سخت جی سخت ترین ترین عذاب میں، عذاب میں، داخل میں ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے جی۔ جی 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 اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب، میں جی سر، آپ کو ہی کہوں گا کہ سر ذرا تھوڑا سا بیٹا نیچے کریں، اور ما اقول لک، بس نہیں نہیں اور نہیں جی، یہ وہاں فَسَتَذْكُرُونَ سے یا کریں آپ، کر لیں، وقت اتنا ہے، جی، فز باقی ڈاکٹر صاحب نے کر فستز دیا ہے۔ فستذکرون ما اقول لکم، ان قریب تم ضرور یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ فوقاہ اللہ سیئات، تو اللہ نے اسے برے انجام سے بچا لیا، ما مکروا، جو انہوں نے اس کے لیے خفیہ تدبیر کی۔ جی، اس چیز کے برے انجام سے بچا لیا جو جی انہوں نے خفیہ تدبیر کی۔ جی آگے، جی، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فرعون، اور اور وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ جی، النار، جو کہ جو کہ آگ ہے، ہم، یعرضون علیہا غدوا وعشیا،